الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگ دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں اللہ پاک کی توفیق عمل سے حضور پاک علیہ السلام ساری کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو چاہتا ہے، آپ سے واقف ہے، چاہے جماعات ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے مکے اور مدینے کے پہاڑ ہوں، جتنے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف بھی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام کو جانتے بھی ہیں اور حضور پاک علیہ السلام سے یہ ساری کائنات کی چیزیں محبت بھی کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ مجھے چاہتا ہے، میں احد پہاڑ کو چاہتا ہوں. حتیٰ کہ اندازہ لگائیے کہ احد پہاڑ کی کیفیت کیا ہے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جس وقت شہید ہوئے، مشورہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چچا آپ کی بھی خواہش یہ تھی کہ جنت البقیع میں آپ کی تکفین عمل میں آئے. تو جیسے سیدنا حمزہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو احد پہاڑ اتنا لمبا چوڑا پیچھے پیچھے آ گیا. آپ نے فرمایا کہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں حمزہ سے ایسی محبت کرتا ہوں جہاں حمزہ ہو گے وہاں پر میں رہوں گا. ظاہر بات ہے کہ مدینہ تو پورا گر جاتا پہاڑ سے اگر آ جاتا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے چلو سیدنا حمزہ کو پہاڑ کے دامن میں ہی دفنا دیں گے، وہیں دفنا دیا. تو سیدنا حمزہ کے ساتھ یہ حال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب کائنات ہیں. تو اور یہ ہے کہ آج کی مجلس کے اندر کیونکہ سیرت کا مہینہ ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا، اور آدمی ولایت کے درجے کو وہی پہنچ سکتا ہے جس کے پاس اتباع سنت. سمندر میں تیرنا، آسمانوں میں اڑنا، یہ کرامتوں میں دکھانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصل سب سے بڑی کرامت ہے اتباع سنت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں حضور کی سنت کا اتباع ہو. اب دنیا کیا ہے، آج کل پڑھا لکھا طبقہ زیادہ ہے، تعلیم بہت عام ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے علماء کو بھی
دنیاوی اعتبار سے سنتوں کو سمجھانا پڑ رہا، حالانکہ کتنی غلط بات ہے، لیکن سمجھانا ضروری اس وجہ سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اس وقت ارشاد فرمائی، آج لوگ تحقیق کر کے سائنسداں اسی رخ پر آ رہے ہیں جو 1400 برس پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمائندگی فرمائی اور جو طریقہ بتایا، اسی طریقے پر ساری دنیا لوٹ کے آ رہی ہے۔ میں چند مثالیں دوں تاکہ آپ کو سنت کی اہمیت معلوم ہو اور اتباع سنت کی اہمیت معلوم ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ کامیابی کا طریقہ ہے۔ دنیا کے جتنے انسان آئے ہیں چاہے کسی بھی شعبے کے ہوں وہ سارے نامکمل ہیں، مکمل زندگی اگر ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجمل طریقہ، اکمل طریقہ، احسن طریقہ حضرت مولانا ابراہیم الصاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، حضور کا پورا طریقہ اکمل ہے، حضور کی پوری زندگی اجمل ہے، حضور کا پورا طریقہ احسن ہے، یعنی حضور کی زندگی اجمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، احسن بھی ہے۔ ابھی اس کی تھوڑی سی تفصیل کر لیں اپنی زبان کے اندر۔ اب دنیا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیسا ریسرچ کیا اور دنیا سنتوں سے آ رہی اور مسلمان سنتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو سائنسی طور پر، میں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، یہ باتیں بزرگوں کی سنی ہوئی پڑھی ہوئی باتیں عرض کر رہا ہوں، نہ میں واقف ہوں کسی بھی اعتبار سے، لیکن یہ کہ جو باتیں ہم نے اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے، اللہ والوں سے پڑھی ہیں اور سنی ہیں، وہ باتیں آج کی اس مجلس کے اندر عرض کرنے کا خیال ہے۔ ایک حدیث، اس کے بعد تحقیق تحقیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ سورج کے پانی سے، یعنی سورج جس پانی کو گرم کر دے، سورج جس پانی کو گرم کر دے اس سے وضو مت کیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ باہر کی دنیا میں، انگلینڈ وغیرہ باہر کی دنیا میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر سن بات ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ سمندری ساحلی علاقوں کے اوپر فیملی سسٹم اور جاتے بڑے بڑے مطلب ہر جوڑے، اور چاہے حقیقی جوڑے ہوں چاہے غیر حقیقی جوڑے ہوں، تو سارے کے سارے جاتے ہیں سن بات کرنے کے لیے۔ تو ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین سے کسی انگریز نے اور سائنسدان نے یہ پوچھا کہ آپ سن بات نہیں کرتے؟ سخت دھوپ نکلی ہوتی ہے، ساحلی سمندر کے اوپر پانی گرم ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر آدمی جتنے جوڑے ہوتے ہیں، فیملی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتے ہیں، اس میں ڈبکے لگاتے ہیں اور نہاتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ ہم لوگ سن بات نہیں کرتے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے آپ لوگ دقیانوسی لوگ ہیں، آپ لوگ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، سن بات نہیں کرتے، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد میں ساحلی علاقوں میں جہاں پر سن بات ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان علاقوں کے اندر جو جلدی امراض شروع ہوئے تو پوری دنیا کی ٹیمیں جلدی امراض کی اس علاقے میں پہنچ گئی جو ساحلی علاقے ہیں۔ کیا ہوا یہ کہ جتنے لوگ سن بات کرنے لگے ان کو جلد کا کینسر ہونے لگا، جلد کا کینسر ہونے لگا۔ اب جب جلد کا کینسر ہونے لگا تو لوگوں کی تحقیقات شروع ہو گئی۔ جب ڈاکٹروں نے تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سن بات کا نتیجہ ہے، جو دھوپ سے گرم ہوا پانی سمندری علاقے کا جس میں لوگ ڈبکیاں لگاتے ہیں اور گرم پانی کو اپنے جسم پہ ڈالتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کے اوپر جو شعاعیں ہیں، سورج کی شعاعیں جو پانی میں پڑتی ہیں، اور اس کے بعد وہی شعاعوں سے گرم پانی انسان کے جسم کے اوپر لگتا ہے تو اس کی وجہ سے جلد کا کینسر ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کی کمپنیاں رجوع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ الٹی عقل والوں کی کہنے لگے صاحب اب ایسی چھتریاں بناؤ جس سے سن بات کا اثر نہ پڑے۔ انہوں نے چھتریوں کی طرف رخ کیا۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ کتنی چھتریاں بنائیں گی، وہاں جانا بھی مہنگا ہو گیا، کھانا بھی مہنگا ہو گیا، اور آدمی جا بھی نہیں سکتا کتنے لوگ۔ اس کے بعد میں ڈاکٹروں نے کہا، پھر ہمارے ان بزرگ سے، ان عالم دین سے، ان لوگوں کی ملاقات ہوئی۔
تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے وہ سن بات کی وجہ سے پورے علاقے میں کینسر پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا سنو، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے منع فرمایا ہے کہ سورج کے گرم پانی سے وضو مت کیا کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بات فرما دی، امت تحقیق کر کے عمل کر رہی ہے تو کیا عمل ہے؟ امت تحقیق کر کے عمل کر رہی ہے تو کیا عمل ہے؟ اللہ اکبر، بیسک سنت کا غور کرتے جائیے، اور آج کے موجودہ دور کے لوگ جو تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اس کو ذرا آپ پڑھیے۔ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ساری تفصیلات موجود ہیں۔ انسان کے سونے کا طریقہ، انسان کے سونے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان کے سونے کا طریقہ سیدھا ہے، ایک سونے کا طریقہ الٹا ہے، ایک سونے کا طریقہ الٹے ہاتھ سے ہے، اور ایک سونے کا طریقہ سیدھے جانب ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا جو طریقہ بتایا ہے، سونے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ سیدھی جانب سونے کا طریقہ بتایا ہے۔ 1400 برس پہلے جو سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بتایا، لوگوں نے نہیں مانی بات، لوگوں نے اس میں ریسرچ کیا۔ او ہو، عجیب و غریب قسم کا ریسرچ سامنے آ رہا ہے۔ کو جو لوگ مطلب یہ اس سائنسی دنیا سے واقف ہیں اور سائنس کے طالب علم ہیں، جن کی زندگی اوڑھنا بچھونا سائنس ہے، ان کی کتابوں کو پڑھیے آپ، اور انٹرنیٹ کے اوپر یہ سارا مواد موجود ہے، اس کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا۔ آج پوری دنیا اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے کہ جتنے لوگوں کو ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے وہ سیدھا سونے کی وجہ سے، جتنے لوگوں کو گردن کے اندر درد ہے وہ سیدھا سونے کی وجہ سے ہے، جتنے لوگ کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورے جسم کا پورا گچھا رگوں کا یا گردن میں بنایا ہے، اور پھر ریڑھ کی ہڈی اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے۔ آپ ذرا گھر میں جا کے غور کریے، کسی کی ریڑھ کی ہڈی پہ یوں سیدھی بنائی، اور پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی بیچ میں لچک رکھی، پھر اس کے بعد میں یہ ہو گئی، ایسی بنائی، پھر بیچ میں لچک، پھر یوں۔ تو اس لیے کہ جہاں پر اللہ پاک نے لچک رکھی ہے اس کے اوپر میدا رکھا ہے، اللہ پاک نے اندر کا میدا ان ہڈیوں کے اوپر رکھا ہے۔ آدمی جب مرتبہ کا سیدھا سوتا ہے تو میدے کا وزن ان کے اوپر پڑتا ہے، ان نازک ہڈیوں کے اوپر پڑتا ہے، نیچے بھی پڑتا ہے، اس لیے کہ جب ریڑھ کی ہڈی یہاں پر ہے تو اس کے 2 منصب ادھر ہیں اور 2 منصب ادھر ہیں، اور یوں ابھرا ہوا ہے اور بالکل نازک ہے اور ابھری ہوئی ہے۔ وہ تو فوج کا پیٹ کا نظام اللہ نے اس کے اوپر بنایا ہے۔ جب آدمی سیدھا سوتا ہے تو پورا وزن کھانے کا، ہر چیز کا، اندر کا اس کے اوپر پڑتا ہے۔ تو یہ رگیں کھینچتی ہیں اور یہ رگیں کھینچتی ہیں، تو آدمی کی پیٹھ کی رگیں بھی ہٹنے کا جو جتنی بیماریاں ہیں اور گردن کی جتنی بیماری ہے اس کی وجہ یہ ہے آدمی سیدھا سوتا ہے، سنت کے خلاف ہوتا ہے تو ادھر بھی درد ہوتا ہے، ادھر بھی درد ہوتا ہے، اور بوجھ پڑتا ہے تو ہڈیوں کے امراض جو قلب یا پیٹھ کے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آدمی عہدہ سوتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری آتے اللہ پاک نے اس طرف ادھر آتے اللہ پاک نے بنائی ہیں، اور اس کے اوپر باریک باریک چھلیاں بنائی ہیں۔ جانوروں کو دیکھیے آپ، باریک باریک چھلیاں بنائی ہیں، نازک نازک چھلیاں بنائی ہیں۔ آدمی جب الٹا سوتا ہے پورا موت ان چھلیوں کو پڑتا ہے۔ جتنے مغربی ممالک کے اندر کی آنتوں کے اوپر کراٹی پڑ رہی ہے، یعنی کراٹی پڑ رہی ہے، وہ اسی وجہ سے عہدہ سونے کی وجہ سے لوگ آپریشن کرا کے کر رہے ہیں، سنت کے خلاف سونے کی وجہ سے۔ اور وہ لوگ تو چلیے کہ جو الٹی کروٹ پہ سوتے ہیں وہ اس وجہ سوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ پاک نے پورے پمپنگ کا نظام یہ دل کو رکھا ہے، پمپنگ کا نظام اللہ پاک نے دل کو رکھا ہے، خون کی سپلائی کا نظام کیسا عجیب و غریب نظام ہے۔ سارے فاسد بات سے گردے دور کر دیتا ہے، فلٹر کر دیتا ہے، پیشاب کو پیشاب کی جگہ پر، کچرے کو کچرے کی جگہ پر، سارا مواد نکال کر خون لطیف ایک خون ہوتا ہے، اور اس کے بعد خون کا بھی فلٹر ہوتا ہے۔ وہ فلٹر خون جس کو مطلب یہ کہ شریانوں میں باریک باریک شریانوں میں جا سکتا ہے، اور پھر یوں جاتا ہے، یوں آتا ہے، یوں جاتا ہے، یوں آ جائے۔ معلوم ہے آپ کو ہندوستان میں اور پورے ممالک میں ہر ایک کی نبض کے چلنے سے الگ الگ انداز ہے۔ ہمارے جنوبی ہند کے اندر 60 سے لے کر 70 تک جنوبی ہند میں یہ نبض چلتی ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، کسی ڈاکٹر سے پوچھیے، آپ جو خود ہاتھ لگا کے دیکھ لیجیے گھڑی لے کے کہ اب جب لگائیں گے تو آپ کو
اندازہ ہو جائے گا کہ 70 یعنی 60 سے 75 70 کے درمیان رہتی ہے. ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ بی پی نارمل ہے. اور یو پی کے علاقہ جو ہے نا، علاقہ ٹھنڈا ہے، غذائیں گرم ہے. ہمارا علاقہ ٹھنڈا ہے، مطلب گرم علاقہ ہے، ریتیلی علاقہ ہے، دھوپی کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے. تو اس وجہ سے یہاں گرم چیزیں آدمی جلدی ہضم نہیں کر پاتا ہے. روٹی کھا لو تو صبح سے شام تک ہضم نہیں ہوگی. اس وجہ سے اللہ پاک کا بھی عجیب و غریب یہ عنوان کہیں بدل نہ جائے، اس وجہ سے احتیاط کے ساتھ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب جس علاقے کا جیسا موسم ہوتا ہے ویسے ہی غذائیں وہاں اتاری جاتی ہیں. ہمارا علاقہ چاول کا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، پیٹ میں دانوں پانی کی طرح نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہمارے مطلب یہ ہے کہ ہمارے استاد محترم تھے کہ باطل تحریکیں سب سے زیادہ جنوب ہند کے اندر آ رہی ہیں. جنوب ہند کے اندر آ رہی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس غذا کا اثر انسانوں کے مزاج سے بھی اتنا ہے، جلدی کسی کے شعلہ بیان تقریر سے متاثر ہو جاتے ہیں، دوسرے اس سے زیادہ چیخ کے بولتا ہے تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، تیسرے اگر اس سے زیادہ چیخ کے بولے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. ایسی وہ غریب یہ مطلب علاقہ ہے، نرم علاقہ ہے. مزاجوں میں طبیعتیں جماعتیں آتی رہتی ہیں. ہم سے بولتے ہیں مول صاحب آپ کا علاقہ بڑا نرم ہے، جس پہ ہاتھ رکھو ہماری بات دکھتا ہے. ایک جماعت آئی ہمارے پاس، میرٹھ کی جماعت، مراد آباد. مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد بہت خوشی سے مسافر ملا ہے. کہنے لگے مول صاحب ہم گشت کر کے آئے، سارے لوگ تیار ہیں، سارے لوگ تیار ہیں آنے کے، سارے لوگ تیار ہیں. کیا علاقہ ہے، کیا نرم علاقہ ہے. اور اس کے بعد مسجد میں جتنے لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس میں سے 1% آیا. بڑے پریشان ہو گئے. میں نے کہا اس کے بعد بڑے مایوس سے ہو گئے. کہنے لگے ہم تو سب کو نماز کی دعوت دے کر آئے، سب نے منڈی ہو ہلائی. میں نے کہا یہ منڈی خطرناک ہے، آپ سمجھیں، یہ سمجھے نہیں آپ. وہ بیچاروں کیا بات ہے، سب نے. میں نے کہا اندر ہوتا ہے، یہ عجیب بات ہے. میں نے کہا آپ سے کیا بتاؤں. اور خوش بھی ہو گئے، مایوس بھی ہو گئے. سارے محلے والے آ رہے ہیں، آج مسجد کے اندر پڑ جائے گی. میں خاموش تھا، ان سے خاموش ہو گیا. پھر مایوس سے ہو گئے. کہنے لگے وہ صاحب جتنے لوگوں نے منڈی ہلائی اس سے پائے نہیں. میں نے کہا یہ کیا بتایا آپ کو، تو منڈی ہلائی. تو ظاہر بات ہے ہمارے پاس منڈی 200 ملاتے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں ہمارے استاد پڑھاتے تھے. سمجھ میں آیا سبق. ارے بھائی یہ کیا بات ہے، جو علاقے آپ لوگ کیا کرتے ہو، یہ منڈی تمہارے پاس حیدرآباد میں کیوں نہیں ہے؟ جس سے پوچھو کوئی نہ سمجھ میں آتا ہے نہ سمجھ میں آتا. ہماری منڈی ایک چیز کی ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے. روٹی کیا دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہم مدراس سے پہلی مرتبہ جب مدراس سے ہوٹل میں بیٹھے، ناشتہ کیا کافی اکاؤنٹ میں. ایک صاحب عالم صاحب ملے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کہنے اب بھی آتا ہوں. اب 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، آ رہی. ہم نے لوگوں سے پوچھا ارے بھائی وہ عالم صاحب وعدہ کر کے اب بھی آتا ہوں. ارے بولے مول صاحب اب بھی آتا ہوں بول تو جاتا ہوں، یہ مطلب ہے اس کا، یہاں کی اصطلاح ہے وہ. اب کیا معلوم تو میں نے پہلی مرتبہ گئے تھے مدراس. تو بیٹھ گئے ان کے انتظار میں. 2 گھنٹے ہو گئے. عالم صاحب وعدہ کر کے آتے بولے نا. ہم بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں بازو والے بولے اب بھی آتا ہوں بولے تو یاد رکھ لو، اب بھی آتا ہوں بول تو اب نہیں آتا ہوں جاتا ہوں. یہ ہے مطلب. ہر جگہ کے الگ الگ سسٹم ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی جو چاول کا سسٹم ہے نا وہ جلدی ختم ہوتا ہے. اس کا اصل مزاجوں پہ ہمارے اس سے ہے، ہر چیز سے متاثر ہو جاتے، جلدی متاثر ہوتے، جلدی نکل جاتے ہیں. سوال یہ کہ یہ تو علاقائی اعتبار سے فرق پڑتا ہے، موسم کا اثر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس علاقے میں. تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے علاقے میں چاول کھایا جاتا ہے تو گرم علاقہ ہے، اللہ نے ٹھنڈک پیدا کی چاول. اس وجہ سے یو پی کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے املی 1 تولہ ملتی ہے، آدھا تولہ 5 گرام. آپ جا کے بولیں گے 1 کلو املی تو 1 کلو. ارے بھائی آپ تو تولہ آدھا تولہ لیتے ہیں، اس لیے کہ املی کھا کے گلا بڑھ جاتا. ہمارے پاس املی کنٹلوں میں آتی، مدرسے میں کنٹلوں میں آتی. اب اگر کوئی لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بھائی صاحب یو پی والے کہیں گے کنٹل املی کیا کرتے دواؤں میں خرچ ہوتی. ہمارا علاقہ گرم ہے، املی کے اندر ٹھنڈک ہے. گرم علاقے کے اندر کھٹا پینا پڑتا ہے. ایک جماعت آئی بیمار ہو گئی، پہ کھانے میں درد ہو گئے. میں نے کہا ان کو کھٹا پلاؤ صحیح ہو جائیں گے. 1 کٹورا کھول کے گھر سے کھٹا منگایا اور پورا پلا دیا. پورا سفرا اتر گیا. 50 ہو گئے. میں نے کہا کبھی کبھی کھٹا کھا لیا کرو. ہماری جماعتیں وہاں جاتی ہیں، یو پی پریشان ہو جاتی ہے. حافظ نہیں صاحب تھے ہمارے اورینج ہوٹل کے، ایک مرتبہ جماعت سے آئے، میں بھی وہیں تھا. جب
تو 40 دن کے بعد جب وہ آئے تو دیوبند جتنی جماعتیں آتی ہیں ہمارے طلبا کو معلوم ہے یہ لوگ پریشان ہو کے آتے ہیں کھٹا ملتا لے تو اس دن کھچڑی کھٹا پاپڑ گڑکل دوا طلبا پورے لے جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں سے بہترین دسترخوان انہوں اللہ تیرا شکر ہے 40 دن میں 8 پہلا کھانا کھایا وہ ایسا ہوتا ہے اللہ پاک نے ہمارے پاس کیونکہ یہ ہوتا ہے تو 70 اور 75 اور 60 کے درمیان اب چلتی ہے یو پی کے اندر 80 اور 90 چلتی ہے 80 اور 90 چلتی ہے اور آپ کے اندر 90 چلتی ہے 120 لوگ ہیں عجیب و غریب اندازے والا تو یہ اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ جو ہے آدمی ادھر سوتا ہے تو یہ پمپنگ جو ہوتی ہے نا خون کا نظام گرم گرم ہو جاتا ہے یہ دل دب جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی جب حرکت کرتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے تو اس کا نظام الگ ہوتا ہے خون کا سسٹم ابھی آگے اور ایک تحقیق بتاؤں گا آپ پریشان ہو جائیں گے آپ کہ یہ تحقیق دنیا والے مطلب یہ کہ کتنی تحقیق کر کے سن میرے کو تحقیقات بتانا نہیں ہے میرے سے یاد آتا ہے مجھے تو سنت کی اہمیت بتانے کے لیے میں سلمان پہ بات کر رہا ہوں میں کوئی آپ کی تحقیقات میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں میں تو سنت کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں تو ابھی ادھر کی جو پمپنگ ہے آدمی جب لیٹتا ہے تو خون کا دوران آپ کو معلوم ہے سونے میں کم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس کو بی پی لو رہتا ہے اب وہ جب کروٹ پہ سوتا ہے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے یہ کہتا ہے میرا ہاتھ بھی سن ہے پیر بھی سن ہے یہ حصہ بھی سن ہے ارے بابا سنت کے خلاف سویا ادھر سو کے ادھر سویا دل کی حرکت کم ہو جاتی ہے تو خون کا نظام گرم ہو جاتا ہے بعض مطلب آدمی مر بھی جاتا ہے سنت کے خلاف ادھر سویا پورا سسٹم قلب کا ادھر پورا جسم کا بوجھ ادھر پڑ گیا قلب دب گیا اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں آتے کہتے ہیں ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہیں سانپ نظر آ رہا ہے بچھو نظر آ رہا ہے کوئی جانور پیچھے نظر آ رہا ہے کوئی پانی نظر آ رہا ہے ارے بابا وہ سارا دل کے دبنے کی وجہ سے ڈراؤنے خواب نظر آ رہا ہے یہ تو ڈاکٹروں کی تحقیق میری تحقیق نہیں ہے دل جب دبتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ خون کا دوران کم ہوتا ہے دوسرے ایک کے دل دبنے کی وجہ سے ڈراؤنے خواب اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ڈراؤنے خواب اور یہ خون کا کم ہونا BP لو والا اس شہر سے سونے کی وجہ سے قربان جائیے ہزاروں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا پر کروڑوں درود و سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے پہلے دن سے حکم فرمایا سیدھے جانب سویا کرو آپ کا ایک ہاتھ اس طریقے سے ہو اور محمد جیسے بن گیا ہو 2 پاؤں ٹکڑے میں ہو اور آپ کی طرف جو ہے دل اوپر ہو اور آپ کا یہ حصہ نیچے ہو یہ سنت طریقے سے جب سوئیں گے آپ کا دل پورا کا پورا جاگا ہوا ہوگا پورا کا پورا حرکت کیا ہوا ہوگا اور آپ بچہ ہوں گے یہی وجہ ہے جو لوگ سیدھے جانب سوتے ہیں ان کو تہجد کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے تجربہ کر کے دیکھیے جو لوگ سیدھے جانب سوتے ہیں ان کو تہجد کا پڑھنا آسان فجر کی نماز پڑھنا آسان کیوں اس لیے کہ سیدھے جانب جو سوتا ہے کھٹکا کرتے ہیں آپ کھلتی ہے دل بیدار ہوتا ہے دوسری تحقیق کارٹون یہ ہے جو سیدھے جانب سوتا ہے اس کی 2 گھنٹے کی نیند 8 گھنٹے کی کام کرتی ہے لوگ کہتے ہیں اللہ والے 2 گھنٹے سوتے ہیں 18 گھنٹے کام کرتے ہیں ارے سنت کے مطابق سوتے ہیں 2 گھنٹے کی نیند 18 گھنٹے کام کرتی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے سنت کے رات اس وجہ سے وہ لوگ کم سوتے ہیں سیدھے جانب سوتے ہیں پورا خون کا نظام صحیح ہوتا ہے BP لو بھی نہیں ہوتا ہے پورا جسم کا نظام سسٹم صحیح چلتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پورا نظام صحیح چلنے دماغ بھی حاضر ہوتا ہے دل بھی حاضر ہوتا ہے جسم بھی زندہ ہوتا ہے آدمی یوں کھٹکا کرو فوری اٹھتا ہے کیا بات ہے چوری بھی نہیں ہوتی کھٹکا مارتی تب آدمی ٹوٹ جاتا ہے دیر بچتے ہی فوری اٹھ جاتا ہے کیا بات ہے اور جو ادھر سوتا ہے دل دبا ہوا ہوتا ہے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں اور آپ دیکھ لیجیے کبھی جو یوں سو جاتے ہیں اس طرف اور سونے کے بعد ان کو اٹھانے کے بعد کیا مطلب بیدار نہیں ہو رہا اس کا دماغ بس صاف ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں آپ سے وہ کہتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا فجر کی نماز کے لیے اٹھانا آپ نے اٹھایا چلے میں اٹھایا تو ساتھ چلا جھوٹ بولتے ہو ارے بھائی اٹھایا تھا تو نے اون تک کہا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے غافل ہوتا ہے جواب سے دل میں وہ کہتا ہے لیکن وہ غفلت سے کہتا ہے اس وجہ سے دیکھ لیجیے جو آدمی ادھر سوتا ہے اس کی نیند گہری ہوتی ہے جو الٹی جانب سوتا ہے جو سیدھی جانب سوتا ہے اس کی نیند ہلکی ہوتی ہے وقت سوتا ہے لیکن ہلکی نیند ہوتی ہے ایک دم جاگتا ہے ایک دم نماز بھی اٹھ جاتا ہے سارا نظام حرکت کا رہتا ہے میرے بھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے سنت بڑی عجیب و غریب ہے اور بہت سی تحقیقات باقی ہیں وقت کم ہے آئندہ جمعے کو انشاءاللہ بات ہوگی
ایک تحقیق اور، آپ نے سنا ہوگا کہ یورپ نے آج سے بہت پہلے ایک واکنگ کے جوتے الگ بنائے. عورت بھی الگ جوتے پہنتی ہے، مرد بھی الگ جوتے پہنتے ہیں، بچے بھی الگ جوتے پہنتے ہیں. جتنے لوگ یورپ جاتے تھے وہ کہتے ہیں صاحب جس کو دیکھو بچہ بھی دوڑ رہا، عورت بھی دوڑ رہی، مرد بھی دوڑ رہا، سب دوڑ رہا، ساری دنیا دوڑ رہی. کیا بات ہے، کیوں دوڑ رہے ہو؟ نہیں صاحب ایک جاگنگ کرنا ہے. ڈاکٹر نے کہا جاگنگ کرو، خوب دوڑ کھاؤ بابا. ارے بابا اب کیا ہوا؟ اس کے بعد میں جو لوگ جاگنگ کرتے تھے اور خوب دوڑتے تھے، تحقیق شروع ہو گئی. کیا تحقیق شروع ہوئی؟ تحقیق یہ شروع ہوئی کہ جوانی کی عمر میں تو بچہ دوڑا اور بڑا دوڑا اور اس کے بعد میں ایڑیاں دھسنا شروع ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کے جسم کے اندر جتنے وٹامنس اور جتنی اس کی یعنی مدافعت کی قوت ہے وہ اتنی برقرار ہمیشہ 24 گھنٹے رہنا ضروری ہے. ذرا کمی ہوتی ہے تو کسی چیز کا حملہ ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ اس کی طاقت جاگنگ کے اندر زیادہ لگ گئی، زیادہ لگی. جو آدمی دوڑتا ہے 70 والا دوڑتا ہے تو 100 ہو جاتی ہے، اور زیادہ دوڑتا ہے تو اس کی نفس کی رفتار 120 ہو جاتی ہے. 120 کے بعد اگر 120 تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن اب اگر اس کی نفس کی رفتار 50 اور 60 چلتی ہے تو ہارٹ اٹیک کا اندیشہ ہے اور آدمی کو گرنے کا اندیشہ ہے، آدمی کو مرنے کا اندیشہ ہے. کیوں بڑھ رہی؟ اتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی جسم اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنا کہ مطلب کہ اس کو ہونا چاہیے. اب کیا ہوا؟ بنا پورے یورپ کے اندر لوگ کہا کہ بھائی غلط ہے غلط ہے. کیا ہوا؟ ہڈیاں پھنس رہی ختم ہو رہی. انہوں نے وہ تبدیل کر دیا. اس کے بعد میں کہنے لگے نہیں صاحب واکنگ شروع کرو. اور اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اس کے بعد میں وہ زیادہ دوڑ جانے کے بعد تھوڑی دوڑ شروع ہوئی اور اس کے بعد میں تھوڑی دوڑ شروع ہوئی. اتنے کلومیٹر پہ اتنے گھنٹے میں چلنا چاہیے. بچے بھی عورتیں بھی سارے لوگ جانے لگے. اور اس کے بعد میں ڈاکٹروں نے کہا یہ بھی غلط ہے. ڈاکٹروں نے کہا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. ایک ملک کے اندر کانفرنس چل رہی ہے، ایک ملک کے اندر کانفرنس چل رہی ہے، سارے ممالک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ چینی لوگ بیچ بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں ہر 3 گھنٹے کے بعد، اور جہاں 3 گھنٹے بعد یوں کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں. ایک 5 منٹ کرے پھر کانفرنس کا گھنٹی بجتی ہے، وقفہ ہوتا ہے. وقفہ ہونے کے بعد کیسا وقفہ؟ ورزش کا وقفہ. کیسا وقفہ؟ ورزش کا وقفہ. پھر لوگ تھوڑی ہلکی پھلکی ورزش کرتے ہیں، اس کا پھر کانفرنس شروع. ایک اللہ والے پہنچے چلیں گے آئے ہائے لوگوں نے سنت کو چھوڑا تو کہاں پہنچ گئے؟ کہاں پہنچ گئے لوگ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تو 14 برس پہلے بتا دیا تھا نا. ہاں کیا کریں؟ آپ کو سمجھ میں نہ آیا، دنیا والوں کو سمجھ میں آیا. آج سائنس ترقی کر کے اس سنت سے پہنچ رہی ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا. اب کیا ہوا؟ اب لوگوں نے کہا واکنگ بھی غلط، جاگنگ بھی غلط اور صبح کی تفریح بھی غلط. اس سے رسل ہوا صبح کو جو لوگ جتنے واکنگ کرتے ہیں سب غلط. کیوں؟ کہنے لگے جسم کے اندر پہلے ہی سوتا ہوا آدمی، اس کا بی پی بھی لو، کولیسٹرول بھی لو، شوگر بھی لو. سونے کے بعد آدمی بھی چکر آؤ. اس وجہ فاسٹنگ اور پوسٹنگ کیوں رکھی جاتی ہے شوگر کے اندر؟ فاسٹنگ کیوں؟ صاحب آپ کی جو ہے 60 سے لے کر 100 تک رہنا چاہیے، اور اس کے بعد میں کوسٹ لنچ ہوگا تو صاحب اس کے بعد اگر 150 سے آگے بڑھے گی تو شوگر ہوگا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے آدمی جو سوتا ہے سارے آدھا مطمئن ہوتے ہیں، اس کے ساری مطلب یہ توانائی کم ہو جانا شروع ہو جاتی ہے. اسی میں دوڑنا شروع کرتا ہے تو پھر اور کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کتنے لوگ اور بیمار ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے یورپ میں ریسرچ ہوا. کیسے ہوا ریسرچ؟ اب ریسرچ اس بات کے اوپر ہوا ہے وہ سننے کی بات ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے ریسرچ ہوا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے ریسرچ ہوا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے ریسرچ ہوا تو کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال ایسی تھی، آپ ایسے چلتے تھے جیسے کوئی اونچائی ہو اور اونچائی پہ سے کوئی نیچے اتر رہا ہو، بس یہ چال تھی. یورپ نے تسلیم اس بات کو کیا ہے، وہ چال جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نہ جاگنگ ہے نہ واکنگ ہے اور صرف تیز چلنا ہے، وہی جسم کی قوت مدافعت کو برقرار رکھ سکتا ہے اور سارے جسم کے نظام کو برقرار رکھ سکتا ہے. سارے یورپ نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب اب ایسا کرنا چاہیے، چلو تو تیز چلنا چاہیے. سنت سے تیز چلنا، سنت سے تیز چلنا. میرے نبی کی سنت سے آئے لوگ کب آئے؟ تحقیق کر کے آئے. اچھا پھر اس کے بعد میں لوگوں نے کہا کہ صاحب اب جو ہے واکنگ جاگنگ کچھ نہیں، اب تو یہ ہے کہ صاحب وقفے سے ورزش ہونی چاہیے. ان بزرگ نے دیکھا تو کہنے لگے ہائے تمہاری قسمت الٹی ہو گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
1400 برس پہلے تمہیں وہ نماز عطا فرمائی ہے جو ہلکی پھلکی ورزش ہے، اور عجیب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام جسم کے حساب سے نماز عطا فرمائی۔ آدمی صبح اٹھتا ہے، ہر چیز بالکل مطلب یہ کہ خون کا دوران بھی اتنا تیز نہیں ہوتا، اس کی نبض بھی اتنی تیز نہیں ہوتی، شوگر اور کولیسٹرول کا بھی وہ لیول نہیں ہوتا۔ تو قرآن پاک حدیث میں کیا کہا گیا؟ صرف تم 4 رکعت پڑھو، کم سے کم 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض ختم۔ اب اس کے بعد میں آدمی کیا کرتا ہے؟ صبح کا کھانا کھا لیتا ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، شوگر بڑھتی ہے، جسم کے نظام کے جتنے اعضاء ہیں اس میں وٹامن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ پاک کا حکم ہوا اب تمہیں کھانے کے بعد 12 رکعت کی نماز کی ضرورت ہے، 12 پڑھو، 12 پڑھو، 12 رکھی۔ اس کے بعد میں آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا قیلولہ کر لیتا ہے، یا نہیں بھی کرا تو اس کی جسم کی کیپیسٹی اتنی رہتی ہے کہ اصل میں صرف 4 رکعت نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد میں پوری دنیا کے اندر یہ نظام ہے، اثر کے بعد ساری نظام دنیا کے اندر چائے ریفریشمنٹ تھوڑا سا لیا جاتا ہے، پورے یورپ میں، پورے ہندوستان میں، سب جگہ پر جیسا آپ شام کی چائے کہیں بھی جاؤ، شام کی چائے، شام کی چائے، شام کی چائے ہو گئی، شام کی چائے۔ شمالی ہند میں تو شام کی چائے تو ایسی جیسے پڑ رہے ہیں، اتنا پیتے ہیں لوگ، مطلب یہ کہ آپ شام کی چائے کے بغیر نہیں رکھ سکتے وہ لوگ، کچھ انہوں ہونا چائے ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے وہاں باضابطہ دسترخوان لگتا ہے، بزرگوں کے پاس بھی دسترخوان لگتا ہے شام کی چائے کا۔ اب شام کی چائے ہلکی پھلکی تھوڑے سے بسکٹ کھا لیے، پھر مطلب کہ قوت آگے تھوڑی سی تو خدا نے کہا کہ وہ ہو اب تمہارا جو ہے وہ جو چائے اور کھائے نا اب صاف کر دو، رکھا مغرب کی صاف کر دو۔ اس کے بعد میں کھانے کے 2 وقت ہے نا، ایک 11 بجے کا وقت ہے، ایک شام کے مغرب کا وقت ہے۔ سنت طریقہ تو یہی ہے کہ سونے سے 3 گھنٹے پہلے کھانا نبی کی سنت ہے، تو اس وجہ سے مغرب بعد کھانا کھانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے قرآن نے شریعت نے کیا کیا؟ اب تم کھانا کھا لیے ہو، کھانا کھانے کے بعد اب سکرا پڑھو، تو کولیسٹرول شوگر ہر لیول پڑ رہا تمہارا، سکرا کر دو، اس کے حساب سے سکرا ہوگی۔ بتاؤ نماز سے زیادہ ہلکی پھلکی ورزش کوئی ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے جہاں وقت لگے کی عبادت جسم کا فائدے کا فائدہ، اس کو سارے لوگ چھوڑے اور جانے کے بعد دنیا کے ساتھ بھاگنے لگے۔ دنیا بھاگ رہی، ہم بھی بھاگ رہی، ہر عورت بھاگ رہی، ہر بچہ بھاگ رہا۔ ارے یہ تو ہلکی پھلکی ورزش باتیں ٹائم اللہ نے پہلے رکھی ہمارے پورے جو خالق پیدا کرنے والا ہے، جسم کے وٹامنس کو جانتا ہے کہ کتنے وٹامنس اس کے جسم میں ہونا چاہیے، وہ خالق نے نمازوں کو فرض کیا ہے 5 ٹائم، وہی جانتا ہے، اسی نے فرض کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہم سے زیادہ کون بیوقوف ہے کہ ہم ان نمازوں کو چھوڑنے والے بن گئے؟ ہم سے کون ہوگا اتنا بیوقوف؟ ابھی اور 3-4 باتیں اور ہیں جو اہم عرض کرنے کی ہیں، لیکن وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ اس عنوان سے تھوڑی سی بات اس وجہ سے عرض کرنا ہے تاکہ سنتوں کا مثال ہو جائے۔ لوگوں کو سنت پہ عمل کرو وہ تو نہیں کر رہے۔ اب میں سنایا نا سب سیدھا سوتے جا کے کرتے، سب سیدھا صحت کی اہمیت زیادہ ہے، صحت کی اس وجہ سے سنا رہا ہوں، کم سے کم اس کی وجہ سے تو مطلب یہ کہ سنت پہ عمل کریں گے لوگ۔ سنت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، کیا فرمایا؟ مسواک کر کے سو۔ اور سمجھ میں آیا یورپ والے کو، پورے یورپ میں، پورے مغربی ممالک کے اندر ہر بچہ بھی اگر مغرب پاس ہو گیا تو عورت اٹھاتی ہے، اٹھا کے دیکھیے بیٹا برش کر لے، بیٹا برش کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن میں جو ہوتا ہے نا، جو منہ کے اندر بیکٹیریا جو ہوتا ہے تو آدمی کے کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بات کرنے میں وہ بیکٹیریا فیلیل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب آدمی کھانا کھا لیتا ہے تو اس کے اندر کوئی اچھا رہ جاتا ہے تو بیکٹیریا ملینوں میں ہو جاتا ہے، اب وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اسی گندے منہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پورے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پورے امراض میجر کا تعلق منہ سے ہے۔ میرے پیارے آقا کی سنت کو دیکھ لو، آج سے کوئی بھی یہ سنت نہیں چھوڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ سارے بیکٹیریا، گندے بیکٹیریا، منہ خراب جب ہوتا ہے پورے منہ کے اندر منہ بند ہو جاتا ہے تو پورے کان کرنا شروع کرتے ہیں، پورا منہ گندا، پوری زبان گندی، پورا حالت گندا، پورا اندر سے باہر پورا نظام خراب ہو جاتا ہے اس بیکٹیریا کی وجہ سے۔ دن میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی کو قربان جائیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے سونے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے اور مسواک کرنے کے بعد بستر سے آتے تھے۔ اور بات چاہیے ایک سنت کے اوپر، اس وجہ سے اللہ سے وعدہ کرو، اللہ پاک انشاءاللہ آج سے ہم لوگ ہر سنت کو اپنی زندگی کا جز بنائیں گے۔ اللہ کرے کہ امت کی سنت سمجھ میں آ جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ایسی نہیں ہے جو چھوڑی جائے، جو آج دنیا تحقیق کر کے سنت سے آ رہی ہے اور ہم پڑھ کے جو ہے دنیا سے سنتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔